رنگ جنیدی قادری پورا رنگ ہے شبوا تلا، صدقہ پاک علی دا سانو لبیا نور تجلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میرے عزیزو، جنیدی قادری فقیروں اور باقی بھی تمام سلاسل سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، سب کو سال نو مبارک ہو۔ یہ سن 2024 جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہماری زندگی میں، اس کی خصوصیات بہت زبردست ہیں۔ 2024 جس دن شروع ہوا، ہمارے لیے وہ دن تمام دنوں سے بڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اہل طریقت تو جو جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ آج سوموار ہے، اور سوموار کو یہ سن 24 کا جو سال نو ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ سوموار والے دن شروع ہوا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ میرے آقا کی رحمتیں، میرے آقا کی برکتیں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتیں مسلمانان عالم پہ ایسے نازل ہوں جیسے باران رحمت آتا ہے اور جاڑے کے موسم میں بھی کونپلیں نکل آتی ہیں۔ اللہ کرے اپنے محبوب کے صدقے میں تمام مسلمانان عالم کی مصیبتوں کو اللہ پاک دور فرمائے، دکھوں کو دور فرمائے، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آج کل کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک نام ہے مسلم، مسلم ایک نام ہے جس نام کی وجہ سے یہ تمام ظلم و ستم ہو رہے ہیں، حضور کے غلاموں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مسلم پہلے ہیں کہ فرقہ پرست پہلے ہیں۔ فرقہ تو تفریق سے پیدا ہوتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، تو تفرقہ بنے گا تو فرقہ بنے گا۔ تو اگر تفرقے ہی ختم ہو گئے تو پھر ہم واقعی دین اسلام والے کہلائیں گے۔ یہی ایک شاید وجہ ہے کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی رحمتوں کے ماننے والے بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی نعمتوں کو ماننے والے کی وہ جو نعمتوں ہیں ان کو ماننے والے بنے ہمیں توفیق اللہ کریم عطا فرمائے کہ سرکار کی نعمتوں کو بھی ہم مانیں بھی اور حاصل بھی کریں، برکتوں کو مانیں بھی اور حاصل بھی کریں، حضور کی رحمت کو مانیں بھی اور حاصل بھی کریں۔ جو بھی در رسول پہ آیا کبھی خالی نہیں گیا، کبھی خالی نہیں گیا۔ دوستو، آج مسلمانان عالم بھٹک گئے ہیں، وہ در رسول چھوڑ گئے ہیں، وہ شاید اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں۔ یہی ہم میں خامیاں ہیں، ہم مکمل نہیں جب تک سرکار کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں، ہم مکمل نہیں جب تک ہمیں اولیاء اعظام کی سنگت اور نسبت نصیب نہیں، ہم مکمل نہیں ہیں جب تک اللہ کے چنے ہوئوں کی نسبت ہمیں نصیب نہیں ہے۔ خالق کا فرمان پڑھو، اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ سنیوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا شیعوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا دیوبندیوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا اہل حدیثوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا کچھ اور ہیں جو بھی ہیں ان کے ساتھ نہیں، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچ اللہ کریم کی اپنی صفت ہے۔ اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، اور جو سچ ہے وہ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جن کو کہ چن لیتا ہے، جن کے لیے کہ فرمان خداوندی ہی ہے سورہ نمل میں
کہ سلامن علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ تو اپنے چنے ہوئے بندوں کو سلام کرتا ہے۔ وہ سلام کا مقصد کیا ہے؟ سلام کا مقصد ہے سلامتی۔ اللہ ان کو ایسی سلامتی عطا کر دیتا ہے کہ ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ کامل ہو جاتا ہے۔ مگر فیوز و برکات تو ان لوگوں کو ملیں گی جو ان کے ساتھ ہوں گے، جو ان کے قریب ہوں گے۔ اے دوستو یا مسلمانان عالم، ان فرقوں میں کچھ نہیں ہے، ان فرقوں میں کچھ نہیں ہے، ہم فرقہ پرست ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ان فرقوں سے باز رہنے کی تلقین فرمائی اور ایک جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ امر بھی لگایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، بھائی فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اور آج ہمارا تمام زور اسی بات پہ لگ رہا ہے، ہم ہر کسی سے بازی لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہر کسی سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہر کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اگر مناظرے کرنے ہیں تو کفر کے سامنے کریں، ہم نے اگر مناظرے کرنے ہیں تو اہل یہود و حنود و نصارہ کے سامنے کریں، ہم خود ہی مناظروں میں جٹے ہوئے ہیں۔ یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ ہمارا خدا ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا دین ایک، اور اس دین میں جو اللہ کریم نے اس دین کی آبیاری کرنے والے بھیجے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان سے بھی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ صداقت لینی ہے تو ابو بکر موجود ہیں، اگر عدل لینا ہے تو فاروق اعظم موجود ہیں، اگر حیا سیکھنی ہے، اگر سخا سیکھنی ہے تو پھر سیدنا عثمان غنی موجود ہیں، اور اگر شجاعت سیکھنی ہے تو مولا علی موجود ہیں، اگر طریقت سیکھنی ہے تو مولا علی موجود ہیں، اگر حقیقت سیکھنی ہے تو مولا علی موجود ہیں، اگر معرفت سیکھنی ہے تو مولا علی موجود ہیں، اگر توحید سیکھنی ہے تو در علی موجود ہے۔ جس ذات گرامی کو خالق کا محبوب فرما دے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، بھائی حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی دروازہ ہے۔ تو بھائی ایسا منفی علم نہ حاصل کرو جو علم ان ہستیوں کے نعوذ باللہ مناقب بیان نہ کرے، ان کی شان بیان نہ کرے، ان کے اوصاف بیان نہ کرے، بلکہ ان کے متعلق ایسی کتابیں چھاپتے ہیں کہ سیدنا علی شخصیت اور کارنامے۔ یہ شخصیت کیا ہوتی ہے، کارنامے کیا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی محبت رکھنے والا پڑھ لے تو پھر کتاب میں سے نکلتا کیا ہے؟ خامیاں ہی خامیاں۔ پاک وجودوں کی خامیاں نہیں نکالتے۔ اگر خامیاں نکالنی ہیں تو اپنی نکالو دوستو، اگر خامیوں سے دور ہونا ہے تو ان کے در اقدس پہ آ جاؤ، ان کا وہ علم سیکھو جس علم کے بل بوتے پہ میرے مولا علی کی ذات پاک نے فرمایا جب منبر خلافت پہ قدم رکھا تو پہلا خطبہ آپ کا یہی تھا کہ پوچھو علی سے، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ علی زمین کے راستوں کے ساتھ ساتھ آسمان کے راستے بھی بخوبی جانتا ہے۔ ہم آسمان کے راستے تو دور کی بات ہے، ہم زمین کے راستے بلکہ اپنے گھر کے راستے ہی بھولے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ان پاک ہستیوں کی غلامی میں سب کچھ ہے، ان کی محبت میں سب کچھ ہے۔ اگر سکھانا ہے تو ان کی محبت سکھاؤ، اگر درس دینا ہے تو ان کے اوصاف کے درس دو، اگر درس دینے ہیں تو ان کی نسبت کے درس دو۔ اللہ کرے آپ سب کو میری باتوں سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ ہم اہل فقر ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم اہل معرفت ہیں، ہم در علی کے غلام ہیں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں۔ یہی ہماری پہچان ہونی چاہیے، اور وہ دن دور نہیں جب آپ کے دل ان نفرتوں سے، ان فرقہ پرستیوں سے
پاک ہو تو لینے دو ان دلوں کو، اگر دل میں جو بھی آئے وہ پورا نہ ہو تو پھر مجھے فقیر نہ کہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔